عمران خان کی دو درخواستیں رد، خاور مانی کی درخواست ضمانت، مولانا سے پی ٹی آئی کے وفد کی ملاقات، نگراں وزیر اعظم کے پرنسپل سیکریٹری کے استعفے، سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس کے بارے میں آج آپ سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں آغا محبوب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سیاسی بازیگر ویورز۔ سب سے اہم خبر تو ہے عمران خان کے بارے میں، جو میں اس ویڈیو میں آخر میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی خبریں میں چاہتا ہوں جلدی یہ آپ سے گزار کروں، اس کے بعد میں مین خبر جو ہے عمران خان کے بارے میں اس پہ آؤں گا۔ تو سب سے پہلے ایک خبر یہ میں آپ کو بتا دوں کہ لاہور ہائی کورٹ میں خاور مانیکا کی درخواست ضمانت جو ہے وہ 8 نومبر کے لیے مقرر کر دی ہے۔ ان کے اوپر ابھی سماعت ہوگی، 8 نومبر کے بعد دیکھا جائے گا کہ ان کو ضمانت ملتی ہے، ریلیف ملتا ہے یا نہیں۔ تو یہ ایک تو خبر یہ تھی۔ دوسرا، کل سے جو وفد پی ٹی آئی کا، جس میں علی احمد خان اور اسد کیسر وغیرہ تھے، کل مولانا فضل الرحمان سے جو ملے، اس کے بعد جو پورا شور شرابہ لگا ہوا سوشل میڈیا پہ کہ جی کیوں گئے، خود پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے ان کو اپنے گندے الفاظ سے بلا رہے ہیں کہ ان کو مولانا فضل الرحمان کے پاس نہیں جانے چاہیے تھا، اور مسلم لیگ اور کچھ جو عمران کے اینٹی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں مولانا کے قدموں میں پی ٹی آئی بیٹھ گئی۔ تو یہ ساری خبروں کا آج جو ہے تردید ہو گئی ہے، یعنی اسد کیسر اور مولانا جو ہے وقت میں شریک علی احمد خان انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں پٹھانوں میں ٹریڈیشن ہوتا ہے کہ کہیں بھی میت ہوتی ہے، چاہے وہ دوست ہو، دشمن ہو، محلے دار ہو، تو ان کے پاس فاتح خوانی کے لیے، تعزیت کے لیے جانا ہوتا ہے۔ تو کیونکہ مولانا فضل الرحمان کی خوش دامن یعنی ساس کا انتقال ہو گیا تھا، تو اسد کیسر نے مجھے فون کیا کہ چل ان کے پاس تعزیت کے لیے جانا ہے۔ تو ایک پشتون رواج کے تحت ہم ان کے پاس یہ صرف تعزیت کے لیے گئے، اس میں کوئی سیاسی ڈسکس نہیں ہوئی، نہ سیاسی جوڑ توڑ کے لیے گئے، نہ ان کے پاس کوئی التجا لے گئے، نہ ان سے کوئی بینیفٹ لینے کی کوشش کی، نہ انہوں نے ایسی کوئی بات کی۔ یہ خالصاً صرف تعزیت کے لیے ہم گئے تھے، جس کو لوگ بعد میں سے بتنگڑ بنا رہے ہیں۔ تو یہ بات انہوں نے واضح اور کلیئر کر دی۔ اس کے بعد آپ کو بتائیں کہ موجودہ جو کیئر ٹیکر یا نگران وزیر اعظم ہیں، ان کے جو ہے پرنسپل سیکریٹری توقیر حسین شاہ، انہوں نے آج استعفیٰ دے دی۔ ہم سی بات ہے، استعفیٰ دے سکتے ہیں، کچھ بھی ذاتی وجوہات کے نام بھی ہو سکتا ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ یہ کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں کہ جناب پرنسپل سیکریٹری کے وزیر اعظم کے ساتھ بہت اختلافات بڑھ گئے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دینے میں اپنی عافیت سمجھی اور وہ مستعفیٰ ہو گئے۔ تو یہ جو ہے وزیر اعظم کے جو پرنسپل سیکریٹری وہ آج مستعفیٰ ہو گئے۔ اس کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں، جس میں جسٹس مظاہر علی نقوی کے خلاف جو شکایات تھیں، جو شکایت کا معاملہ تھا، وہ زیر بحث آیا، وہ ڈسکس ہوا کہ جسٹس مظاہر علی نقوی کے بارے میں سنتے ہیں کہ 29 شکایات تھیں، جس میں سے 19 کو تو ویسے ہی اڑا دیا گیا، یعنی معمولی شکایتیں تھیں یا جو بھی، اس کو جوڈیشل کونسل نے ان کو ختم کر دیا۔ باقی 10 ایسی شکایت تھیں جن کے اوپر باقاعدہ سے 2-3 کے اکثریت سے، 2 کے مقابلے میں 3 کی اکثریت سے جسٹس مظاہر علی نقوی کو شو کاز نوٹس دے دیا گیا ہے کہ یہ آپ کے خلاف یہ شکایتیں ہیں، اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اس کے بعد اسی دوران ایک اور شکایت کنندہ جو ہیں آمنہ ملک، وہ نمودار ہوئی ہیں، انہوں نے جسٹس طارق مسعود کے خلاف شکایت درج کرا دی ہے، لیکن جوڈیشل کونسل نے ان کو کہا ہے کہ جو شکایت کر رہے ہیں اس کے اور باقاعدہ
सबूत के साथ आप पेश हो और हमें बताएं कि वो साबित करें कि ये शिकायत जेन्युइन है या नहीं है। तो ये आमना मलक को ये कहा है। साथ साथ आज जुडिशल काउंसिल ने जो अहम काम किया वो वकला को भी कहा है, वकला को भी वार्निंग दी है कि आप बराए मेहरबानी खामखा बग़ैर सबूत के, बग़ैर किसी चीज़ के किसी जज के ऊपर उंगली ना उठाएं, किसी के खिलाफ आप ना आए जुडिशल काउंसिल में जब तक आपके पास ठोस हक़ाइक़, ठोस सबूत ना हो। तो ये बहुत अच्छा एक कदम है। और अब ये देखना है कि इन के लिए मज़ाहिर अली नकवी के बारे में क्या होता है। ये आपको बताते चले कि ये शिकायत अब की नहीं है, इनके खिलाफ कई महीनों से, जब उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस हुआ करते थे तो उस ज़माने से इनकी शिकायतें पड़ी हुई हैं। लेकिन क्यों कि उमर अता बंदयाल के ये पसंदीदा जस्टिस थे, साथी थे, हम ख्याल थे, तो इनके खिलाफ मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ कोई भी बात यानी कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, न जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया गया। तो यानी बड़ी बेकायदगियाँ हुई जस्टिस साबिक जस्टिस उमर अता बंदयाल के ज़माने में। तो अब हवाओं का रुख बदल चुका है, नए चीफ जस्टिस आए जो कानून और आइन को सबसे ज़्यादा फोकियत देते हैं। तो ये अब सिलसिला चल पड़ा है शिकायतों का। अब सुना है कि जस्टिस एजाजुल हसन के ख़िलाफ़ भी होगा, लेकिन वो ख़ुद को जिन के ख़िलाफ़ शिकायतें हैं जुडिशल काउंसिल में, वो ख़ुद को बेंच से अलग कर रहे हैं कि हम नहीं बैठेंगे। अब जैसे ये तारिक मसूद साहब जो हैं, सदा तारिक मसूद के ख़िलाफ़ ये आमना मलक ने शिकायत की है, तो वो भी जुडिशल काउंसिल में मेंबर की हैसियत से नहीं बैठेंगे, उनकी जगह दूसरे जज साहब बैठेंगे। तो ये एक अच्छी रिवायत है और होना भी चाहिए, सबका एहतसाब होना चाहिए, चाहे वो जज हो, चाहे जनरल हो, चाहे आम आदमी हो। तो ये आज की अदलिया के बारे में सबसे अच्छी खबर। अब आते हैं इमरान खान के ऊपर। तो इमरान खान के बारे में मैं कुछ अल्फाज ऐसे कहूँगा, हो सकता है नाज़रीन को अच्छे न लगें। इमरान खान या तो बहुत सिंपल, सीधे साधे शरीफ आदमी हैं, या फिर बहुत ही बेवकूफ़ किस्म के आदमी हैं। एक बड़ी पार्टी के सरबराह होते हुए उनको ये महसूस नहीं हो रहा है कि हवाओं का रुख बदल चुका है। जब हवाओं का रुख बदल चुका कहते हैं सॉरी जब हवाओं का रुख बदलने का बताते हैं कि हवा का रुख बदल चुका है, का मतलब ये है कि अब उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस नहीं रहे। सब एक छोटे से बड़ा बंदा, बच्चे से लेके बड़े तक भी समझते हैं कि अब इमरान खान को वो मराहत नहीं मिलेगी जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के ज़माने में मिलती थी। लेकिन इमरान खान है कि ये चीज़ समझ ही नहीं रहे। वकला के ऊपर एक केस के ऊपर के अपनी दरख्वास्तों के ऊपर दरख्वास्तें दे रहे, अपना पैसा ज़ाया कर रहे। हालांकि इनको समझ जाना चाहिए कि अब इनको कोई रियायत नहीं मिलेगी और जो है अख्तियार लोग, जो अदलिया है, जो दूसरे लोग हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि इमरान खान को कोई रियायत मिले या बाहर आए। तो आज इमरान खान के साइफर के बारे में मैं आपको बताऊं, उनके ज़मानत की दरख्वास्त लगी हुई थी, वो रद्द कर दी गई। उनकी ज़मानत के बारे में एहतियाजी कि मुझे ज़मानत में रिहा किया जाए, वो रद्द कर दी गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उसके अलावा दूसरी दरख्वास्त थी मकदमे को खारिज करने के लिए। जब एक ज़मानत वाली नहीं कबूल होती तो वो मकदमा खारिज कैसे करेंगे भाई? तो कॉमन सेंस से ये दूसरी दरख्वास्त लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। आप पहले एक इंतज़ार करें कि ज़मानत होती है, ज़मानत होती है इसका मतलब रिलीफ मिलता है। रिलीफ जब वो मिल जाता फिर आप दूसरी दरख्वास्त देते कि भाई चले अब मकदमे को भी। तो ये अब दोनों दरख्वास्तें जो है, ज़मानत की दरख्वास्त, मकदमे के अखराज की दरख्वास्त, दोनों टोटली दोनों को रिजेक्ट कर दिया गया, मुस्तरद कर दिया गया। तो इमरान खान अब समझ में नहीं आ रहा कि अब अपने वकला के ऊपर क्यों इतना भरोसा कर रहे हैं, क्यों नहीं ख़ुद को अल्लाह के ऊपर, अल्लाह के सुपुर्द कर दें। नवाज शरीफ ने भी तो 4 साल यहाँ से फरार हो गए थे, चले गए थे, 4 महीने की छुट्टी लेके चले गए थे। तो उन्होंने जब पूछते थे, अब कहता मैंने तो अल्लाह को, मेरा मामला जो अल्लाह के सुपुर्द कर दिया था।
تو عمران خان کو یہ بتا دیں، اگر کوئی چاہیے سن رہا ہے یا دیکھ رہا ہے، کہ بھائی آپ کو اب کوئی جو ہے ریلیف نہیں ملنے والا. کیوں کہ اب ہوا کا رخ بدل چکا ہے، چیف جسٹس بدل چکے ہیں. اب عمر عطا بندیال نہیں رہے جو ہر چیز پہ آپ کو بلائیں اور کہیں گڈ ٹو سی یو. تو اب آپ اس چیز کو ذہن نشین کر لیں کہ جب کوئی چیز ملنی نہیں ہے تو پھر آپ اس کے لیے پیسے کیوں خرچ کریں، وکلا کے اوپر کیوں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کریں. یہ وکلا کوئی 10,000 20,000 والے نہیں ہیں، یہ کم سے کم 25 لاکھ 30 لاکھ، چھوٹے چھوٹے جو ہے 25 لاکھ والے، باقی 50-60 لاکھ لینے والے ہیں. تو اتنا پیسہ ضائع کرنے کے بعد بھی جب آپ کو رزلٹ نل ملے تو پھر ایسی چیز کے لیے آپ چھوڑ دیں. بائیکاٹ کریں عدلیہ کا کہ میں نے بھٹو صاحب نے بھی کہا تھا کہ میں اس طریقے سے میں عدلیہ کا بائیکاٹ، لیکن اس کو سمجھا کہ وہ یہ اختیار نے اس وقت وکیل نہیں، آپ ان کے پوری جو ہے کارروائیوں میں باقاعدے سے حصہ لیں اور عدالت اس میں جو ہے ظالم ثابت ہوگی لیکن آپ سرخرو ہو جائیں. تو اس طریقے سے عمران خان بھی جو ہے یا تو اپنے وکلا کو منع کر دے کہ بھائی اب آج کے بعد کوئی کیس کسی طرح جب ملنی نہیں ہے، کوئی توقع نہیں کر سکتے کہ آپ کی کوئی سنے گا. اس وقت دور چل رہا ہے نواز شریف کا. نواز شریف اگر گھر میں بیٹھ کے چھینکے گا بھی چھوں بولیں گے بھائی اس کو بیماری ہوگی، اس کو A1 ہاسپٹل میں داخل کراؤ، وزیر اعظم کا پروٹوکول. اب اس کے آنے کا طریقہ دیکھیں، عدالتوں میں جو آ رہے ہیں نواز شریف وزیر اعظم سے کم نہیں ہے. وزیر اعظم بھی اس طریقے سے نہیں آتا ہے. ہمیں یاد ہے جب یوسف رضا جیلانی عدالتوں میں آتے تھے کس طریقے سے آتے تھے. سٹنگ پرائم منسٹر تھے، راجہ پرویز سٹنگ پرائم منسٹر تھے، کس طریقے سے آتے تھے. اور یہ کس طریقے سے آ رہے ہیں. یہ ایک کنوکٹیڈ وزیر اعظم ہے، سابق وزیر اعظم، وہ بڑے دھوم دھام سے اور پروٹوکول میں آ رہا ہے، گاڑیوں میں پولیس کی، رینجر کی، اداروں کی. تو یہ آپ اس سے سمجھ لیں عمران خان، یہ سمجھ لیں کہ ہوا کا رخ بدل چکا ہے. اب یہاں کوئی نہیں آئے گا، یعنی آپ کو بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا. وکلا ہوں، آپ سب سے دنیا کے مشہور جو ہے وکلا وہ ہائر کر لیں، لیکن نتیجہ کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو منظور ہے، آپ سمجھ جائیں. تو آپ برائے مہربانی اپنا وقت اپنا ضائع نہ کریں، وکلا کے اوپر پیسہ ضائع نہ کریں اور سب معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے آپ کے کسی گناہ کے اوپر، آپ اس کو رحم آ جائے، آپ کے گناہ بخش دے. اور ہو سکتا ہے کبھی کسی وقت 5 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 4 سال کے بعد ملک کو، اداروں کو آپ کی ضرورت پڑ جائے تو آپ کو پھر بلا کے اسی طریقے سے مصلحت کر دے جیسے 2018 میں آپ کو بٹھایا تھا. ہو سکتا ہے دوبارہ آپ کو اس طریقے سے بٹھا دے اگر جب نواز شریف سے دل بھر جائے گا. تو ایک بچہ ہوتا ہے جیسے کھلونا ایک پسند نہیں آیا اس کو توڑ دیا، پھینک دیا، پھر دوسرے کھلونے سے کھیلنے لگ جاتا. تو اس طریقے کا انتظار کریں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی ادا پسند آ جائے. جیل میں آپ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، اپنے تسبیح پڑھیں اور اللہ کو یاد کریں. انشاءاللہ کارساز کرنے والا جو بھی ہے، اقتدار یعنی چیزیں لانے والا، لے جانے والا کوئی بھی ہو، لیکن وہ تو منتشا و ظلم انتشا، بس اس پہ عمل کریں، آپ مزید سمجھ سکتے ہیں. امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. برائے مہربانی ویڈیو کو آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پش کرنا نہ بھولیں. اس سے آپ کو ہر آنے والی ویڈیو ملے گی اور ہماری حوصلہ افزائی ہوگی. اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.